الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن والجنۃ الکافر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ابھی مجھے کچھ 5 منٹ پہلے فون آیا حضرت جی کا کہ آپ آ کے بیان کریں، تو ایز یوزول ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ بھی اس طرح ہی کورا آیا تھا، تو آپ لوگوں کی محبتیں اور حضرات کی دعاؤں کی وجہ سے کچھ اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال ہی دیتے ہیں۔ تو اس دفعہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک کرنٹ ٹاپک کے بارے میں جو آج کل پاکستان میں سمجھ لیں پوری دنیا میں ہی جو ہے نا، ہم مسلمان لوگ اس کے شکار ہیں، اور اس کو کہتے ہیں انفیریورٹی کمپلیکس کے شکار۔ اب یہ انفیریورٹی کمپلیکس جو ہے، احساس کمتری، یہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہوئی، اس کے پیچھے سائنس کیا ہے؟ اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، پاور یعنی طاقت جو ہے وہ 3 چیزوں کو کہتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کی فزیکل اسٹرینتھ کتنی ہے۔ فزیکل اسٹرینتھ، اگر آپ انڈیویجول ہیں تو آپ میں کتنی فزیکل اسٹرینتھ ہے، آپ کتنے مضبوط آدمی ہیں۔ اگر اف یو آر نیشن، آپ قوم ہیں، تو آپ کی آرمی کتنی اسٹرانگ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری چیز جو پاور کو، جس سے پاور بنتی ہے، وہ ہے آپ کا مال اور دولت، آپ کا سونا چاندی، مال دولت، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، پیسہ جسے کہتے ہیں، آپ کتنے آپ امیر ہیں، یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز وہ ہے ٹیکنالوجی، کہ آپ ٹیکنیکلی کتنے اسٹرانگ ہیں، کتنے کرنٹ ہیں آپ، اور آپ کے پاس فیصلے کرنے کی طاقت ہے یا نہیں ہے۔ یہ 3 چیزیں آج کل اگر دنیا میں کسی کے پاس ہیں تو وہ اگر انڈیویجول ہے تو ایک طاقتور ترین آدمی ہے، اور اگر از نیشن تو پھر وہ they are supposed to be the strongest nation in the world۔ فار ایگزامپل یونائٹڈ اسٹیٹس لے لیں آپ، فار ایگزامپل UK لے لیں۔ ان لوگوں کے پاس یہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ طاقتور ترین، the most powerful لوگ دنیا میں کہلائے جاتے ہیں۔ اور پاور کی جو دنیا میں جو مثال ہے اور جو دنیا میں تعریف ہے، وہ ان 3 چیزوں سے ہی بنتی ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ 3 چیزیں لے کے ایک انسان یا ایک قوم دوسری قوم کے سامنے کھڑی ہوتی ہے جس کے پاس یہ 3 چیزیں نہیں ہیں یا کم ہیں، تو یہ جو ہوتا ہے، یہ پہلے تو کوشش کرتا ہے کہ میں جو ہے جنگ کروں، لڑوں یا ریزسٹ کروں، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ میرے سے ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے نا، فائنینشلی اسٹرانگ ہے، اور اس کے علاوہ فزیکلی بھی اسٹرانگ ہے۔ تو اب یہ 3 چیزوں میں جب یہ اسٹرانگ ہو گئے، تو یہ جو قوم ہے جو ٹکر پہ کھڑی ہوئی تھی ان کے، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہاتھ کھڑے کر دیے کہ وی سرنڈر، ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے، بیکاز وی ہیو سائیکولوجیکلی، فائنینشلی اینڈ پاورفلی اور اسپریچولی ان ایوری وے وی ہیو گیون اپ۔ ہم نے ہتھیار ڈال دیے اور ہم جو ہیں آپ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ اچھا، جب یہ ہوا تو اس موقع پر ایک بہت ہی خطرناک چیز جو ہے starts to take place۔ وہ یہ چیز ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کانکرر آیا، اس نے کانکر کی اور وہ آگے چلا گیا، جی ہم آگے جا رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہی میکس شیور کہ جو قوم ہے وہ پوری کوشش کرتی ہے کہ اب جو ہے جتنا جو اس کا کلچر ہے، جو اس کا مذہب ہے، جو اس کی اسپریچولیٹی، جو روحانیت ہے، جو بھی اس کے ساتھ ہے، وہ اس مغلوب قوم میں اس کو ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس پروسیس کو کہتے ہیں آئیڈینٹی لوزنگ پروسیس۔ ٹھیک ہے۔
تو اب کیا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ 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 یہ جو مغلوب قوم ہے وہ اس کو ابزارب کرنا شروع کر دیتی ہے، اثرات لینا شروع کر دیتی ہے کانکررز کی. جو قوم فاتح تھی اس کے اثرات لینا شروع کر دیتی ہے، اور آہستہ آہستہ اپنی جو اس کی جو پہچان تھی، جو شناخت تھی، اور جو اس کی آئیڈینٹی تھی، اس کو وہ لوز کرنا شروع کر دیتا ہے. اور کچھ عرصے کے بعد کانکرر اور کانکرڈ بالکل ایک ہی جیسے ہو جاتے ہیں. اور یہ جو مغلوب قوم تھی، جس کی ایک شناخت تھی، ایک پہچان تھی، اور ایک مرتبہ تھا، اور ایک مقام تھا، اور ایک مذہب تھا، ایک اسپرچویلٹی تھی، وہ سب وقت کے ساتھ ختم ہو گئی، کیونکہ انہوں نے تمام اثرات جو ہیں اس قوم کے جو فاتح تھی اس نے لے لی. کیونکہ آپ سائیکولوجیکلی، فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی ہر طرح سے مغلوب ہو گئے، اور آپ نے ڈیفیٹ کو خود ہی آپ نے مان لیا ہے کہ میں ہار گیا ہوں، کیونکہ آپ کے پاس ہی جو 3 چیزیں ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں. تو لہٰذا آہستہ آہستہ ان کی شناخت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو پروسیس ہے، اس میں انسان کی شناخت جو ہے ختم ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو چینجز آتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چینجز آتی ہیں اس میں انسان کی جو آئیڈینٹی ہوتی ہے وہ بالکل لوز ہو جاتی ہے. ہاں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک سٹینڈرڈ قائم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو مغلوب قوم ہوتی ہے وہ ایک سٹینڈرڈ قائم کر لیتی ہے، اور اس سٹینڈرڈ کے لیے پھر وہ محنت کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ ایک نیا سٹینڈرڈ ہے جو فاتح قوم نے ان کو دیا ہے، ان کا اپنا نہیں تھا. انہوں نے اس فاتح قوم سے ان کے سٹینڈرڈز لے کے اپنے سٹینڈرڈز کو چھوڑ کے اس کی طرف محنت کرنا شروع کر دیا. ان کے کلچر کو، ان کے طریقوں کو، ان کی روحانیت، ان کے مذہب اور ہر چیز میں اس کی طرف انہوں نے محنت کرنا شروع کر دی اور اس کو اچیو کرنا شروع کر دیا. اور مغلوب قوم کا سٹینڈرڈ اب وہ بن گیا. ٹھیک ہے جی، جب یہ سٹینڈرڈ بن گیا تو ساری قوم اس کی طرف چل پڑی. تو ان میں سے کچھ ہینڈ فل لوگ تھے جن کی شناخت ابھی تک قائم تھی. تو جن کی شناخت قائم تھی، یہ لوگ جو مغلوب ہو گئے اور انہوں نے نیا سٹینڈرڈ اختیار کیا، انہوں نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ یہ پینڈو ہیں، یہ بیکورڈ ہیں، یہ پیچھے رہنے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی شناخت تو کھو بیٹھے، اور پلس اپنی شناخت کھونے کے بعد آپ نے کوئی اور سٹینڈرڈز اختیار کر لیے. اور جو اصل لوگ تھے، جو پیور لوگ تھے، ان کی کسی وجہ سے، وہ میں بتاؤں گا کیا وجہ تھی، اس وجہ سے ان کی جو پرسنالٹی ہی تھی وہ اسی طرح ہی شناخت قائم رہی، وہ پیچھے نہیں ہٹی. تو انہوں نے ان لوگوں کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ پینڈو ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی پچھلے دنوں ایک ٹویٹ میں نے دیکھی، اس میں پرائم منسٹر کی بیوی کو ایک عورت نے کہا کہ جی، عمران خان کی ویو کہتی ہے کہ جی یہ عورت جو ہے یہ مغرب کو جو ہے نا، پاکستان کو صحیح ریپرزینٹ نہیں کر رہی. وجہ یہ ہے کہ برقع کرتی ہے. اب کیا وجہ یہ کہنے کی؟ یہ وجہ اس لیے تھی کہنے کی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک اولڈ فیشنڈ، ایک پرانا طریقہ ہے برقع کرنے کا، اور یہ ویسٹ کو پسند نہیں ہے. آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں، آپ جتنا مرضی بوٹ پالش کر لیں، آپ جتنا مرضی کر لیں، آپ کو پھر بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. یو ول آلویز بی اے کاپی کیٹ. ٹھیک ہے نا. آپ ہمیشہ ایک کاپی سمجھی جائیں گی کہ آپ کاپی ہیں. جس طرح یہ گھڑیاں ہوتی ہیں، رولیکس وغیرہ، اور یہ گھڑیاں جو انسان پہنتا ہے، اس میں کاپی واچز ہوتی ہیں. کچھ اصل رولیکس تو 5 لاکھ 10 لاکھ کی ہوتی ہے، لیکن اس میں جو ہوتی ہے کاپی ہوتی ہے رولیکس کی، جو آپ کو 20,000 30,000 میں مل جاتی ہے. تو یہ جب کاپی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کاپی لیتے ہیں تو اٹس اے کاپی. آپ تو کاپی پہن رہے ہیں نا، آپ اوریجنل تو نہیں ہے. تو یہ ہینڈ فل جو لوگ تھے اس پوری قوم میں سے جو مغلوب ہو گئی تھی، ان کی پرسنالٹی انٹیکٹ رہی ہے کسی وجہ سے. وہ وجہ کیا تھی؟ یہ 3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں: فزیکل اسٹرینتھ، آپ کا مال، اور آپ کی ٹیکنالوجی. اس کے ساتھ ایک 4th فورس ہے، ایک چوتھی طاقت ہے جو اس انفلوئنس کو، جو اس فاتح کے جو اثرات جو آ رہے ہوتے ہیں اس کو بلاک کرتی ہے، اس میں دیوار کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے. یہ چوتھی فورس ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان. ایمان ایک ایسی فورس ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ کسی قسم کے جو اثرات ہیں، کسی قسم کے اثرات کو قبول نہیں کرتے. یہ ہر قسم کے جو اثرات، جو بیرونی اثرات ہوتے ہیں، اس کو روکتی ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ریسنٹلی آپ دیکھیں گے کہ افغانستان میں
یہ لوگ 45 نیٹو کنٹریز نے سب نے مل کر ان پر حملہ کیا. بہت عرصے تک وہ اٹیک چلتا رہا اور ایونچولی کافی جگہوں پر ان 45 نیٹو کنٹریز نے جو ہے قبضہ بھی کر لیا. ان کی سوچ اور اس کو بدلنے کے لیے ادھر وہاں میکڈونلڈز، برگر کنگ، سینماز اور یہ چیزیں انہوں نے اس میں انسٹال کی تاکہ لوگوں کا ذہن بدلا جائے. لیکن یہ لوگ ایسے ایمان والے تھے کہ اس ایمان کی وجہ سے جو ان کی جو کلچر، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، یہ ساری چیزیں جو منتقل ہو رہی تھی مغلوب قوم کی طرف، وہ ان کے آگے ایک دیوار بن کے کھڑی ہو گئی. یہ جو چوتھی فورس ہے جس کو میں ایمان کہہ رہا ہوں، یہ ایمان ایک ایسی فورس ہے جس نے اس پروسیس کو، آئیڈینٹی لوزنگ پروسیس کو روک دیا. تو پھر کیا ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو اندر ایمان کی چنگاری تھی وہ اٹھی دوبارہ، اور اٹھ کے انہوں نے مقابلہ کیا. جب انسان اوریجنل ہوتا ہے اور اپنی شناخت کو قائم رکھتا ہے تو وہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی نہیں ہارتا، وہ ہمیشہ جو ہے ہمیشہ اوریجنل رہے گا. اور اوریجنل کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن دوبارہ اٹھ جاتا ہے. تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ قوم اٹھی، اور اٹھ کے دوبارہ ساری دنیا نے وٹنس کیا کہ ساری دنیا نے گھٹنے ٹیک دیے اس کے سامنے، اور یہ واپس غالب ہو گئی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو چلو ایک ایسی قومیں تھی جن کو کانکر کیا گیا، فتح کیا گیا، لیکن ہمارا اگر دیکھا جائے پاکستان میں تو ہمیں تو کسی نے کانکر نہیں کیا، ہمیں تو کسی نے بھی فتح نہیں کیا. تو یہ کیا وجہ ہو گئی کہ اس طرح کی جو انفیریورٹی کمپلیکس ہم لوگوں میں آ گئی کہ ہم لوگوں نے بغیر کسی فاتح کے آنے کے یا کانکررز کے آنے کے، ہم نے اپنی جو آئیڈینٹی ہے اور اپنی جو شناخت ہے، ہم نے اس کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا. اگر ہم دیکھیں تو اگر ہمارے معاشرے پہ اگر دیکھیں تو ہماری بیسک فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ ویسٹرن فاؤنڈیشنز پر ہم نے اپنی بنیادوں کو اٹھایا ہوا. ہر طرح سے ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ جو ہے وہ ویسٹرن سٹائل پہ چل رہا ہے. حتیٰ کہ ہمیں تو کسی نے بھی نہیں کانکر کیا اور ہمیں تو کسی نے بھی فتح نہیں کیا، لیکن ہم نے بغیر کسی اس کے ہی اپنی جو ہے پہچان کو ہم نے لوز کرنا شروع کر دیا. ہم نے اس کو لوز کر دیا اس پہچان کو. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہوگی؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو کیا مسلمان کی طرح لگنا چاہیے؟ یہ سوال ہی غلط ہے. یہ سوال غلط ہے. صحیح سوال یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان کو محمد الرسول اللہ کی طرح لگنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ کریکٹ سوال ہے. اس سوال پر اگر ہم جائیں تو یہ ایک کریکٹ سوال ہے، کیونکہ دیکھیں آپ جب کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں. اس کوالٹیز کی وجہ سے سب سے پہلے آپ کے دل میں ایک محبت سی آتی ہے. وہ کوالٹیز اگر پرسسٹ کر جائیں تو وہ پھر ریز کر جاتی ہیں، اور ریز کر کے پھر آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی اتباع کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب اور زیادہ دل لگتا ہے تو پھر آپ اس کی اطاعت کرنا شروع کر دیتے ہیں. obeying that person. obeying جو ہے یہ ایک ایسا سرکل ہے. پہلے دو تو ٹھیک ہے، آپ محبت بھی کر سکتے ہیں، جیسے کوئی سنگر ہو گیا، اسپورٹس مین ہو گیا، کوئی ڈاکٹر ہو گیا، کوئی لکھنے والا ہو گیا، پڑھنے والے، کوئی انجینئر ہوگا. اس طرح کے لوگ ہیں، انسان کے آئیڈیلز ہوتے ہیں، ان کو فالو کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اچھے لگتے ہیں. اسپورٹس مین ہیں، کرکٹرز ہیں، اس طرح کے. پھر وہ جو ہے محبت جو ہے پھر ان کو فالو کرنے میں بن جاتی ہے، پھر وہ آئیڈیلز بن جاتے ہیں، پھر ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اس کی طرح ہو جاتا ہے. لیکن وہ بھی اگر بڑھ جائے تو پھر ایک تیسری چیز جو زیادہ سیریس سرکل ہے اس کو کہتے ہیں اوبیئنگ اور اطاعت کرنا. اوبیئنگ اور اطاعت کرنا جو ہے یہ ایک سیریس سرکل ہے، کیونکہ اگر آپ بغیر سوچے سمجھے آپ کسی کی اطاعت کرنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو غلط راستے کی طرف ڈال دے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچھے راستے بھی ڈال دے. تو یہ ایک ایسا سرکل ہے، جب بھی اس میں انٹر کرتا ہے تو انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک الرٹ ہونے کا ایک ٹول اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں رکھتا ہے، جہاں پر یہ سوچتا ہے کہ اب میں اس سرکل میں داخل ہوں یا نہ ہوں.
تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت زیادہ اس پہ بات کرتے ہیں، محبت پہ، اتباع پہ اور اطاعت پہ. تو قرآن مجید کی اگر ہم آیتوں کو پڑھیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی محبت اور ان کی اتباع اور ان کی اطاعت کیوں کرنی چاہیے. آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. آیت ہے بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے بیانات میں بھی، خطابات میں بھی، لیکن اس آیت کو دیکھیں، یہاں پر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے، ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا جا رہا ہے. وہ سٹینڈرڈ یہ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم نے اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس شخص کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے اتباع کرنی ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو پھر میں تم سے محبت کروں گا. اگر تم میرے اور اپنے درمیان میں سے ان کو نکال دو گے تو تمہاری جو محبت کے دعوے ہیں وہ انویلڈ ہو جائیں گے، اس کی ویلیڈیٹی کوئی بھی نہیں ہے. جتنی مرضی تم ون سائیڈڈ محبت کر لو، میں اس کو قبول نہیں کر سکتا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان میں نہیں آ جاتے. تو انسان کی جو محبت کا جو دعویٰ ہے اس کی ویلیڈیٹی ہی اس چیز پر ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، ان کی اتباع کریں گے. شرط ہے کہ آپ ان کی اتباع کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتباع کیسے کریں؟ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میں نے تمہارے لیے ایک بہترین اگزامپل، مائی بیسٹ اگزامپل از محمد الرسول اللہ، کہ اس سے کوئی بہترین اگزامپل آپ کے پاس ہے نہیں دنیا میں فالو کرنے کے لیے. اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو پھر آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. یہ ایسی بات ہے کہ ایک نمونہ آپ کا پاس، فار ایگزامپل یہ میری قمیض ہے، اس طرح کی ایک نمونہ ہے. آپ جا کے درزی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ قمیض ہے میری، آپ نے کچھ اسی طرح اس کو سینا ہے، ٹھیک ہے جی. آپ کچھ عرصے بعد جاتے ہیں، ہفتے بعد جاتے ہیں تو اس نے اس طرح کر کے اس قمیض کو نہیں سیا، اس نمونے کو اس طرح کر کے اس نے سٹچ نہیں کیا جس طرح آپ نے کہا تھا. آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا ہے، آپ نے تو اس کو غلط سٹچ کر دیا. میں نے آپ کو ایک نمونہ دیا تھا جو ایک بہترین نمونہ تھا جس کو میں پسند کرتا تھا، آپ نے اس کو کیوں نہیں فالو کیا؟ تو آپ کہیں جی یہ فیشن آج کل چینج ہو گیا جی، کچھ اس طرح ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ کہیں گے نہیں بھائی میں نے آپ کو تو یہ نمونہ دیا تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو جو اپنی بیسٹ کریشن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں نے آپ کو دی ہیں. آپ کا اب حق بنتا ہے کہ آپ ان کو فالو کریں. اسی طرح بے تحاشا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیتیں ہیں اور فرماتے ہیں کہ if you love your brothers, sons, wives, kindred and the wealth that you have accumulated and the commerce in which you fear the decline، ان سب چیزوں پر اگر آپ نبی کریم سے، مجھ سے اور نبی کریم سے زیادہ محبت کریں گے تو پھر آپ انتظار کریں اس دن کا جس دن میں پھر آپ سے سوال کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ شرط ہے، وہ اگزامپل ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے. تو لیکن اتنی چیزیں کے بعد سمجھ میں ہمیں نہیں آتی کہ ہم کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. خالی مطلب اگر ہم باتیں کرتے رہیں اور بتاتا رہوں تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں اس چیز کو کیسے آپ سمجھیں گے کہ محبت ہے کیا؟ محبت کو اگر آپ ڈیفائن کریں تو 5 قسم کی چیزیں ہیں. ایک ہے جو محبت طبعی کہتے ہیں، حب طبعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ نیچرل محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر انسٹال کی ہوئی ہے اور یہ غیر اختیاری ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے. میں اگر اپنے بچے سے محبت کرتا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ محبت ڈالی ہوئی ہے اور اس محبت کو میں جو ہے ریپلیس نہیں کر سکتا کسی اور دوسرے بچے کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ محبت میرے اندر ڈالی ہے. اس کو کہتے ہیں حب طبعی. اسی طرح حب جمالی ہے. یہ ایک ایسی محبت ہے کہ جس میں ایک انسان کسی سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت زیادہ عظیم ہے. اسی طرح حب کمالی ہے کہ اس انسان میں ایک ایسا کمال ہے کہ اس کمال کی وجہ سے آپ اس سے محبت کرتے ہیں. یہ اختیاری ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد حب احسانی ہے کہ اس انسان کا احسان ہے کسی وجہ سے، کوئی اس نے ایسا ہی بات کر دی، کوئی ایسا کام کر دی کہ اس احسان کی وجہ سے آپ اس سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد حب عقلی ہے.
حب عقلی ہے کہ آپ اپنا نفع نقصان دیکھ کر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں. تو ان 5 چیزوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی والی محبت ہے؟ تو علماء کہتے ہیں یہ حب عقلی ہے. ٹھیک ہے نا. حب عقلی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اختیار میں ہے اور آپ نے اس کو ڈیولپ کرنی ہے. کوئی غیر اختیاری چیز نہیں ہے. غیر اختیاری محبت تو وہ تھی جو آپ نے اپنے بچے سے کرنی تھی. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ سے یہ کہا جا رہا ہے، یہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اندر جو محبت ہے اپنے بچوں کے لیے، اور آپ اگر کسی سے حب جمالی ہے یا حب کمالی ہے، حب احسانی ہے، ان سب چیزوں کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے اب اس محبت کے ساتھ جو حب عقلی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ہے. وہ کیسے کریں گے آپ؟ یہ تو ایک ناممکن سی چیز ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ایک چیز آپ کے اندر انسٹال کر دی ہے کہ آپ اپنے بچے سے محبت کریں گے. وہ آپ کے اندر ہی ہے، بلٹ ان ایک چیز ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو گیو اپ کرنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیسے کریں گے؟ کتنی مشکل بات ہے. آسان بات تو نہیں ہے یہ کہ انسان ایک اٹھ کے کہے کہ جی ٹھیک ہے جی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور میں اپنے بچوں کو قربان کرتا ہوں، اپنے ماں باپ کو قربان کرتا ہوں، میں اپنے مال اپنے دولت کو قربان کرتا ہوں. یہ چیز جو ہے ایک مشکل ٹاسک ہے. اور اگر کوئی انسان اس کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ کو پھر اپنے حب طبعی، حب جمالی، کمالی اور احسانی سب کو آپ کو اس کو قربان کرنا پڑے گا. اور یہ کب ہوگا؟ وہ تب ہوگا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ تھے کون، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں، ان کی ایک ایک چیز کے بارے میں. جب تک ہم نہیں پڑھیں گے تب تک یہ چیزیں ہمارے اندر ڈیولپ نہیں ہو سکتی. یہ امپاسبل ہے. کیسے ہو سکتی ہیں چیزیں ڈیولپ؟ یہ سننا پڑے گا، یہ بار بار پڑھنا پڑے گا، اور پھر آپ سوچیں گے کہ یار یہ ساری چیزیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں جس کی وجہ سے آپ کی محبت بڑھ گئی. ٹھیک ہے. اب جیسے فار ایگزامپل حب جمالی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیمپ سے جب باہر نکلے تو آپ کو پتہ ہے ریگستانی علاقے میں چاند کتنا بڑا اور کتنا خوبصورت لگتا ہے. تو کہتے ہیں چاندنی رات تھی اور میں کہتے ہیں کہ چاند کی طرف دیکھ رہا تھا اور میں یہ کہہ رہا تھا کتنا خوبصورت ہے یہ چاند. تو اتنے میں میری نظر پڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیمپ سے باہر نکل رہے تھے. تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر میں نے چاند کی طرف دیکھا. تو میں نے کہا کہ اب دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہیں، یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے. کہتے ہیں میں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا اور پھر چاند کی طرف دیکھا. تو کہتے ہیں واللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے. تو یہ حب جمالی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں ایز اے چاند کے نام سے مشہور تھے کیونکہ ان کی ایک وائف جو تھی جب ان سے نکاح ہوا تو انہوں نے دیکھا نبی ان کے چہرے پر کوئی نشان تھا زخم کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ آپ کے چہرے پہ زخم کا نشان کیسے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جو ان کا پرانا جو ہسبینڈ تھا اس کو کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ایک خواب سنایا. اس خواب میں نے اس کو یہ بتایا کہ میرے اوپر میں دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹا اور ٹوٹ کے آ کے میری گود میں گرا. صرف یہ بات کی. تو کہتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کے خواب دیکھتی ہے، کہہ کے اس نے مجھے مارا. تو آپ خود دیکھیں کہ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مشہور تھے ایز اے چاند. ٹھیک ہے نا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں حب کمالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال ہے کہ قرآن مجید جو ایک ایسی کتاب ہے with zero error، آج تک اس کو کوئی اس کی ایک چیز کو بھی ڈس اپروو نہیں کر سکا. اتنی ڈیبیٹس ہوئی ہیں ویسٹ میں اور اتنی ڈیبیٹس ہوئی ہیں، اس کو کوشش کی گئی ہے کہ اس کو خراب کیا جائے، اس میں کچھ غلطیاں نکالی جائے لیکن نہیں نکال سکے. ایون آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے مائیکل ہارٹ تھا، اس نے The Greatest 99 ایک کتاب لکھی تھی اور اس کتاب میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھا تھا کیونکہ اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سیکولر اور ریلیجس دونوں سیکٹر میں دونوں سیکٹرز جو آف کے لائف کے ہیں اس میں نمبر 1 پہ ہیں. اس نے نمبر 2 پہ آئنسٹائن پہ، نمبر 3 پہ عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا، حالانکہ خود کرسچن تھا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تھا. اسی طرح نبی کریم کا احسان تھا. وہ احسان کیا تھا؟ وہ احسان یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اندھیرے سے نکال کر
اجالے میں لے کے آئے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی وہ جو تقریر تھی نجاشی بادشاہ کے سامنے، کیا کہا انہوں نے کہ ہم کس قسم کے لوگ تھے، ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، مردار کھاتے تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. تو ایک شخص ہمارے میں سے اٹھا اور اس نے اٹھ کے ہمیں اس اندھیرے سے نکالا اور دن میں لے کے آیا اور اس نے ہمیں اجالا دکھایا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا مطلب واقعات ہیں اور کہانیاں ہیں جس میں انسان جب پڑھتا ہے نبی کریم کی سیرت کے بارے میں تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا ہے. تو پھر آپ کے اندر یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنی جو حب طبعی ہے، جو محبتیں جتنی ہیں، اس کو آپ قربان کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ اکرام نے یہ کیا. اب صحابہ اکرام جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اس طرح محبت کرتے تھے کہ ان کے اوپر تمام محبتوں کو انہوں نے قربان کیا ہوا تھا. فار ایگزامپل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک بہت مشہور قصہ ہے کہ جس میں عبد الرحمن بن ابی بکر ان کے بیٹے تھے، تو بعد میں بدر میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ بعد میں کہا ابا آپ کو یاد ہے کہ بدر میں ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ آپ میری زد میں آگے تھے اور میں آپ کو تلوار سے اڑا سکتا تھا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مڑ کے کہا کہ اگر تم میری زد میں ہوتے نا تو میں تمہیں قتل کر دیتا. یعنی کہ نبی کی محبت میں انہوں نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دیتا. عبداللہ بن ابی جو تھا وہ بہت بڑا ایک منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا. اس نبی کریم کی شان میں کچھ گستاخی کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تلوار نکالی اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیں تاکہ میں جو ہے اس کی گردن اڑاتا ہوں. تو عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا، مسلمان تھا. اس نے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے باپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ جو ہے میں جو ہے کسی اور کو قتل کرنے دوں گا، میں خود اپنے باپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے حکم دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ کیسی یہ محبت ہے کہ جس کے لیے آپ جو ہیں اپنے ماں باپ کو اور اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیتے ہیں. اس کے بعد اگر مال کی اگر آپ دیکھ لیں تو تبوک کے موقع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا کوئی جو اپنی حسب ضرورت جو دے سکتا ہے وہ دے دیں، تو حضرت ابو بکر سارا کا سارا اپنا مال دے دیا. حضرت عمر نے گھر کا سارا آدھا سامان دے دیا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ دیا کہ میں حساب کتاب لگا رہا تھا اور میں جب ٹوٹل کیا آج کل کے زمانے میں تو 25 کروڑ روپے بنتا تھا. 25 کروڑ روپے کیسے؟ انہوں نے 900 اونٹ دیے. 900 اونٹ. اگر ایک اونٹ آپ 2 لاکھ کا بھی لگا لیں آج کل، بلکہ اس سے زیادہ کا ہوتا ہے، 900 اونٹ تو 18 کروڑ روپے تو سیدھے سیدھے یہی بن جاتے ہیں. 100 گھوڑے دیے انہوں نے، 2 کروڑ کے یہی گھوڑے ہو گئے. 29.5 تولہ چاندی، ٹھیک ہے نا، یہ دی انہوں نے. اس کے بعد 5.5 کلو سونا دیا انہوں نے. یہ کوئی 4-5 کروڑ کا یہ بنتا ہے. تو میں نے ٹوٹل کیا اس سارے کو تو یہ سارا مال تقریباً 25 کروڑ روپے بنتا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی مطلب کتنا مال کہ ایک صرف کال پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سارا کا سارا جو مال تھا وہ لا کے نبی کے قدموں میں چھاور کر دیا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حب عقلی ان کے دلوں میں تھی، اس حب عقلی نے یہ جتنی تمام محبتیں تھیں جس میں حب طبعی آ گئی، حب کمالی، جمالی، احسانی آ گئی، اس سب کو انہوں نے قربان کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے اس چیز کو پروف کر کے دکھایا، اس چیز کو کر کے دکھایا اور اپنی شناخت کو قائم رکھا، اپنی اوریجنلٹی کو قائم رکھا. تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ کم از کم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اور پیدا ہو اس طرح ہو کہ ہم لوگ کم از کم ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اس چیز کی تربیت دیں اور ان کو اس طریقے پر لے کے آنے کی کوشش کریں.
لیکن آج کل میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب وہ سٹینڈرڈ جب چینج ہو جاتا ہے، تو جب سٹینڈرڈ چینج ہو جاتا ہے تو ماں باپ کے اوپر اتنا پریشر آ گیا ہے، اتنا پریشر آ گیا ہے، کیونکہ ہر ماں اور ہر باپ کے ذہن میں ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہوا ہوا ہے. وہ جیسے مغلوب قوم کا میں نے آپ کو بتایا، اس سٹینڈرڈ کے لیے انہوں نے محنت کرنی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے اس معیار کو چھوئے جو معیار اب بن گیا ہوا ہے، جو معیار اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ معیار ختم ہو چکا ہوا ہے. اب جو معیار سیٹ کیے گئے ہیں وہ ایک ایز اے مغلوب قوم کے جو معیار ہوتا ہے اس معیار کو سیٹ کیا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا پریشر ہے ماں باپ کے اوپر. ماں باپ کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہے کہ اب ماں باپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ کسی طرح ایک ایسے اسکول میں چلا جائے جس کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جس میں وہ جا کے ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، تعلیم حاصل کر کے اس کے پاس ایک گاڑی ہو، ایک گھر ہو، اور وہ اپنی کمفرٹیبل زندگی جائے. یہ ماں باپ کا جو ایز اے ویل وشر کہ آپ کسی کے جو خیر خواہی ہوتی ہے، اب کا خیر خواہی، ماں باپ کا جو خیر خواہی کا جو جذبہ ہے اب اپنی اولاد کے ساتھ صرف اور صرف جو ہے 60 to 70 ایئرز کے لمٹ میں رہ گیا ہوا ہے. پہلے یہ تھا کہ ماں باپ چاہتے تھے کہ اس کی اولاد جو ہے جنت تک پہنچ جائے، وہ چاہتے تھے کہ دنیا میں بھی ترقی کرے ان کا بچہ اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو جائے. لیکن اب چونکہ سٹینڈرڈز چینج ہو گئے ہیں، اس سٹینڈرڈز چینج ہونے کی وجہ سے ماں باپ کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ وہ اب آخرت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. ان کو اب یہ غم ہے ہی نہیں کہ ان کا بیٹا اگر بچہ مر جائے اور مرنے کے بعد کہاں جائے. they don't care about it. وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا وقت ہی نہیں ہے کسی کے پاس سوچنے کے لیے کہ بچہ مرنے کے بعد کہاں جائے گا. تو اب وہ جو سٹینڈرڈ تھا وہ بالکل ہی چینج ہو گیا، اور اب جو ہے ویل وشر جو ماں باپ کی جو ذمہ داری تھی، ایک بہت بڑی ذمہ داری ماں کے اوپر تھی. ماں کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ اس نے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے، اس نے اپنے بچے کی ایسے تربیت کرنی جس طرح اس کو کہا گیا تھا. لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ سٹینڈرڈز چینج ہو گئے ہیں. اس سٹینڈرڈز کو اچیو کرنے کے لیے باپ کو بھی کام کرنا پڑتا ہے اور ماں کو بھی کام کرنا پڑتا ہے، دونوں بزی ہوتے ہیں. تو بچے کو میڈ یا نوکر کے حوالے کر کے وہ اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں. تو پھر وہ نوکر جو ہوتا ہے وہ اس بچے کی تربیت کرتا ہے. تو اس بچے کی جب وہ تربیت کرتا ہے تو وہ پھر اسی ذہن کا ایک بچہ بن جاتا ہے. پہلے کیا تھا کہ مائیں جو تھیں وہ اپنے بچوں کی خود ہی تربیت کرتی تھی اپنے گود میں. وہ جب تک بچہ بڑا نہیں ہو جاتا اس کی تربیت کرتی تھی. بہت سارے واقعے ایسے ہیں، جیسے آپ دیکھیں نا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا واقعہ بچپن کا، عجیب ہی واقعہ ہے کہ اور بہت مشہور واقعہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو بیچتی ہے. چھوٹا ہوتا ہے، اس کے کچھ درہم و دینار ہوتے ہوں گے، وہ جو موٹے موٹے کپڑے ہوتے ہیں اس کے اندر جیب جو بنا کے اس میں کوئی سی کے بیٹے سے صرف یہ کہتی کہ بیٹا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. صرف اس نے یہ کہا کہ بیٹا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. اور یہ بات دیکھیں اس بچے کے دل میں کتنی اتری ہے کہ اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ انڈر اینی سرکمسٹانس میں نے جھوٹ نہیں بولنا. آج کل آپ بچوں کو کہنا جھوٹ نہیں بولتے تو بچہ تو شروع سے ہی مطلب گھروں میں بچہ جھوٹ بولنا سیکھ لیتا ہے. لیکن وہ اس ماں کی تربیت تھی کہ جس کی وجہ سے اس بچے کے دل میں یہ بات اتر گئی. اور جب راستے میں جب ڈاکو پڑ جاتے ہیں اور جب ڈاکو لوٹنا شروع کرتے ہیں تو یہ عجیب سے کپڑوں میں ہوتا ہے، تو ہر ڈاکو آ کے اس سے پوچھتا تیرے پاس ہے کچھ؟ کہتا ہے ہاں میرے پاس ہے. تو کہتا ہے یار تو جھوٹ بول رہا ہے، اس کے پاس کیا ہونا. آگے چلا جاتا ہے. پھر کوئی اور آتا ہے، وہ پوچھتا ہے تیرے پاس کچھ ہے؟ کہتا ہے ہاں میرے پاس دینار ہے. وہ کہتا ہے یار مذاق کر رہا ہے بچہ میرے ساتھ، اس کی شکل تو دیکھو، اس کے پاس کہاں سے دینار آ گئے. تو کرتے کرتے آخرکار جب لوٹ کے فارغ ہو گئے تو اس کو لے کے گیا اپنے سردار کے پاس، اور سردار کا یہ بچہ کہتا ہے یہ ہمارے پاس کچھ دینار ہیں اور ہم نے چیک بھی کیا اس کو کوئی دینار نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کیوں بیٹے ہمارے پاس دینار ہیں؟ تو کہتا ہاں دینار ہیں. تو کہتے کدھر ہیں؟ تو اس نے جب جیب پھاڑ کے دینار نکالا سارے حیران ہو گئے. تو ڈاکو نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا اس کو ہمیں کہ دینار نہیں ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تمہارے پاس دینار ہیں، تم نے خود کیوں دکھائے اس کو؟ وہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا. اس طرح کے سرکمسٹانسز میں تو جھوٹ بولنا بنتا ہے، لیکن اس کا دیکھیں ذہن اس بچے کا کتنا پختہ تھا کہ اس نے جھوٹ نہیں بولنا. اس ایک
ایک واقعے کی وجہ سے، اس ایک بچے کے جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے پورا ڈاکوؤں کا جو گروہ تھا وہ توبہ طائب ہو گیا۔ دیکھیں نا، ایک اچھی تربیت کا آپ اثر دیکھیں کہ ڈاکوؤں کا پورا گروہ، خون خوار ڈاکوؤں کا گروہ توبہ طائب ہو گیا۔ اب یہ جو اپ برنگنگ ہے اور یہ جو تربیت ہے، یہ تربیت کہاں سے ملے گی؟ یہ تربیت تبھی ملے گی نا جب آپ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے سٹینڈرڈ پہ چلیں گے، تو نہ کہ آپ ویسٹرن سٹینڈرڈ پہ چلیں گے۔ تو میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ مغلوب قوم کے تو چلو بنتا ہے کہ اس نے اثرات لے لیے جو کانکررز کے، اور آپ نے وہ سٹینڈرڈز قائم کر لیے، آپ نے تو وہ سٹینڈرڈ پہ اب آپ نے اس کو اچیو بھی کرنا، اس کو حاصل بھی کرنا، اس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ایک مغلوب قوم میں آپ نے مان لیا کہ ہم ہار گئے ہیں۔ لیکن پاکستان کو نہ کسی نے فتح کیا، نہ کانکر کیا، ہم نے تو ویسے ہی گیو اپ کر دیا۔ اور ہمارے جو مین سٹینڈرڈز جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک دین دیا اور اس کے ساتھ جو سٹینڈرڈز دیے تھے کہ یہ سٹینڈرڈ ہے، یہ بیسٹ سٹینڈرڈ ہے، یہ بیسٹ سسٹم ہے، اچھا یہ بیسٹ سسٹم ہے، دین آپ کا جو اسلام ہے یہ آپ کا بیسٹ سسٹم ہے، اور یہ ساتھ میں نے جو آپ کو گائیڈ دیے ہیں یہ دا بیسٹ ہیں، ان کو فالو کر لو۔ میں دا کریٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے اس دنیا میں بھی اور آخر میں بھی۔ ہم نے دونوں کو ہی سائڈ پہ کر دیا، کوئی ڈیموکریسی کے پیچھے پڑ گیا، کوئی کمیونزم کے پیچھے پڑ گیا، کوئی سوشلزم کے پیچھے پڑ گیا، اور کسی نے ویسٹرن سٹینڈرڈز اپنا لیے۔ ہمارے وہ دو سسٹمز، ہمارا وہ جو سسٹم اسلام کا تھا، اتنا مطلب زبردست سسٹم ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ فساد فی الارض اور امن فی الارض میں دنیا کو چلانے کے لیے، کسی ملک کو چلانے کے لیے، گھر کو چلانے کے لیے یہ 5 کمپوننٹس اگر ہوں گے نا آپ کے پاس تو دنیا میں امن ہوگا۔ اور ان کمپوننٹس میں سے اگر ایک بھی کانسٹیچوئنٹس کو آپ نکال دیں گے نا تو دنیا میں فساد ہو جائے گا۔ ہمارے اسلام میں یہ 5 کانسٹیچوئنٹس ہیں اور یہ 5 کمپوننٹس ہیں، وہ کیا ہے؟ نمبر 1 ہے آپ کا ایمان۔ آپ کا ایمان ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا توحید، رسالت اور آپ کی آخرت۔ یہ ایک ایسا فیئر فیکٹر ہے جو ہمارے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہوا ہے کہ آپ آخرت پہ آپ کا بلیو ہوگا، اچھا اس میں ایک جنت ہے اور ایک آخرت میں ایک دوزخ بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ فیئر فیکٹر ہمارے اندر شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ اس کے بعد ہمیں عبادات کی کانسٹیچوئنٹس دی جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور اس میں یہ ایک ایکچولی ٹریننگ تھی، کیونکہ آگے جو 3 چیزیں آ رہی ہیں ان پہلی 2 کے تھرو گزر کے آپ جب ٹرین ہو کے آپ میدان میں جائیں گے تو پھر آپ کی پرفارمنس آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آپ کی جو تیسری چیز تھی میٹرز تھی، جس میں معاملات آ جاتے ہیں، جس میں آپ کی خرید و فروخت آ جاتی ہے، جس میں آپ کی انڈسٹری آ جاتی ہے، آپ کی ای کامرس آ جاتی ہے، آپ کا جسٹس ڈپارٹمنٹ سارا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے معاشرت۔ معاشرت کیا ہے آپ کی؟ کہ آپ کا جو تعلق ہے، آپ کا بیہیویئر ہے، کہ آپ کا ماں باپ کا بچوں کے ساتھ کیا بیہیویئر ہونا چاہیے، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ کیا بیہیویئر ہونا چاہیے، شوہر کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ، آپ کے ماتحتوں کے ساتھ، آپ کے کام کرنے والوں کے ساتھ، آپ کے ہمسایوں کے ساتھ، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، آپ کے بھائی بہنوں کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے، معاشرت۔ آپ کی تیسری 5ویں چیز آتی ہے ایٹیکیٹس، آپ کے اخلاق، آپ کے اخلاق کیا ہے۔ یہ 5 چیزیں جو ہے نا دنیا میں کسی بھی سسٹم میں آپ لے لیں، یہ 5 چیزیں ہونا ضروری ہے دنیا کو چلانے کے لیے۔ لیکن فار ایگزامپل میں مشورہ دیتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک بندہ اخلاق پہ کام کرتا ہے، ایک بندہ جو بے دین ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے، اس کو نری آپ اخلاق کی آپ جتنی مرضی آپ اس کو اخلاق کی وہ دے دیں، تربیت دے دیں، اور اس کے ساتھ ایک مسلمان کو جس کے اندر اللہ کا خوف ہے اس کو بھی تربیت دے دیں، ان دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، دیکھیں وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ جس کو آپ نے نری اخلاق کی آپ نے تربیت دی اور لیکن اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں تھا، وہ جب تک اس کو دنیا میں اپنا منافع نظر آتا رہے گا وہ پرفارمنس دیتا رہے گا، لیکن جہاں اس کو یہ پتا چلے گا یہاں پہ مجھے نقصان ہو رہا ہے تو وہاں پر وہ پیچھے ہٹ جائے گا اپنے اخلاق سے، اپنی معاشرت سے اور اپنی معاملات سے، کیونکہ اس کے اندر کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی فیئر نہیں ہے۔ جو ڈر اور فیئر تھا وہ اس کو صرف اپنے قانون کا تھا۔ ویسٹ میں جو کہتے ہیں لوگ بہت اچھے ہیں، ان کا قانون بہت سخت ہے، قانون ان کا بہت سخت ہے، بہت سٹرکٹ ہے، جس کی وجہ سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہیں آپ کو موقع مل جاتا ہے کہیں ڈنڈی مارنے کا، وہاں کوئی بھی نہیں ہے،
اگر ایسے شخص کو جب دیکھ رہا ہو کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تو he has got nothing to lose. وہ کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا تو میں یہاں پر اگر یہ کر بھی لوں یا کچھ کر بھی لوں یا پیسے اٹھا لوں، جو بھی ہو جائے، مجھے تو کوئی فیئر نہیں ہے، کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا، کوئی قانون نہیں ہے، وہ جیب میں پیسے ڈال کے چلا جائے گا. لیکن ایک مسلمان کو جب پیسے اٹھائے گا، اگر اس کے اندر گاڈ فیئرنگ ہے، وہ اللہ کا اس کے اندر خوف ہے، تو وہ کہے گا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تجھے پتہ نہیں کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ یہ فیئر فیکٹر تھا جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے سے رک جائے گا. اور وہ شخص جس کے اندر فیئر فیکٹر نہیں تھا، جو اللہ تعالیٰ سے اس کے اندر ڈر نہیں تھا، اس ڈر نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر فساد پیدا ہوگا. اب اس کا کہاں پر ہوتا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. میرے ساتھ کیا ہوا کہ یہ ڈیفنس کنٹونمنٹ بورڈ والوں نے، میں نے اوپر گھر اپنا کرایہ پہ دیا، تو انہوں نے کہا، انہوں نے مجھے بل بھیج دیا 70,000 روپے کا. میں نے کہا یار میں کیوں 70,000 روپے دوں؟ میں نے تو گھر کے پیسے دے دیے، سارا کچھ دے دیا، میرا گھر ہے یہ بھائی، میں نے کرایہ پہ دے دیا. چلو ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ چارجز آپ مجھ سے لے لو 40,000 30,000 جو بنتے ہیں، تو میں 70 کیوں دوں؟ کیونکہ آپ نے کرایہ پہ دیا ہوا ہے. ایک تو ایکسٹورشن ہے نا، یہ تو اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے پیسے دیں. تو میں نے مشورہ کیا حضرت جی سے، تو حضرت نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، باقی سب کچھ کر لو. ٹھیک ہے نا، جھوٹ نہیں بولنا، باقی سب کچھ کر لو. تو میں نے کہا جھوٹ تو بولنا پڑے گا مجھے. جھوٹ بولنا کیا پڑے گا؟ لکھ کے دینا پڑے گا اپلیکیشن میں کہ اوپر میرے بھائی رہ رہے ہیں، اوپر میرے رشتہ دار رہ رہا ہے، یا کوئی نہیں رہ رہا. بس میں نے اتنا کہنا تھا، اور میرے 40-50 ہزار روپے بچ جاتے تھے. میں نے ہر طرح سے سوچا، اور میرے اندر کیا ڈر تھا؟ مجھے کس نے پکڑ لینا تھا؟ میں نے صرف جھوٹ ہی بولنا تھا نا ایک، اور اپنے 50 ہزار بچا لینے تھے. لیکن میں نے کیوں نہیں بولا؟ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ بات لکھی جائے گی کہ اس نے لکھ کے جھوٹ بولا. یہ تو یہ فرق ہوتا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کہ یہ ہمارا جو سسٹم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم دیا ہے کہ یہ دنیا میں آپ کہیں بھی لگا لیں جا کے، یہ 100% کامیاب سسٹم ہے. اور جو مثال آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گائیڈ کی دی ہے، وہ اس سے بیسٹ کوئی اگزامپل نہیں ہے. لیکن لوگ بہت کمپلینٹس کرتے ہیں، مجھے کمپلینٹ کرتے ہیں کہ یار یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہ مولوی اس طرح کرتے ہیں، یا کوئی مسلمان ہو کے کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی دیکھو، بات یہ ہے ان 5 کانسٹیچوئنٹس میں سے آپ نے جو عقیدہ ہے اس میں سے صرف آپ نے لا الہ الا اللہ کو نکالا ہوا، محمد رسول اللہ کو بھی چھوڑ دیا بعض نے، آخرت تو چھوڑ ہی دو نا. اور پھر دوسرے پورشن کانسٹیچوئنٹس میں سے عبادات میں سے آپ نے نماز کو نکال لیا ہے. یہ 2 چیزیں آپ نے لی ہوئی اور اس کو گلے سے لگائے، اور آپ سمجھ رہے ریزلٹس آ جائیں گے. کیسے ریزلٹس آ جائیں گے یار؟ ناممکن بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سسٹم دیا ہے، اس پورے سسٹمز میں سے آپ نے صرف 2 چیزیں اٹھائی ہیں، ایک لا الہ الا اللہ کو اور دوسرا نماز کو. اور آپ نے سمجھ لیا کہ جی میں کنگ کانگ بن گیا، میں بہت اچھا مسلمان بن گیا کیونکہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. بھائی آپ عبادت گزار ہیں، آپ دیندار نہیں ہیں. سوری ٹو سے، دیندار نہیں ہیں آپ، عبادت گزار ہیں. میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی پہنی ہوئی ہے، 5 وقت نمازی، میں اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہا ہوں. معاملات میرے خراب ہیں، معاشرت میری خراب ہے، میں تہجد پڑھوں، جو مرضی کروں، میں عبادت گزار ہوں، لیکن میں دیندار تو نہیں ہوں نا. دیندار کے لیے آپ کو پورے ان 5 کانسٹیچوئنٹس پہ عمل کرنا ہوگا، اور ان 5 کانسٹیچوئنٹس پہ عمل کریں گے تو پھر رزلٹ آئے گا. اور آپ کا سب سے اسٹرانگیسٹ جو کانسٹیچوئنٹ ہے وہ آپ کا جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے. یہ اسلام کا یہ جسٹس ڈپارٹمنٹ آپ لگا کے دیکھیں نا، میں دیکھتا ہوں میرا نام بدلنے اگر چینجز نہیں آتی تو، یہ کرپشن ختم نہ ہو جائے، یہ چوری ختم نہ ہو جائے، یہ عریانی فحاشی زنا، یہ شراب جوا یہ ختم نہ ہو جائے، مجھے میرا نام بدل دیں، ودن ایک مہینے میں آپ کو رزلٹس آئیں گے. یہ ایسا اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، یہ ایسا اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے. ویسٹ کیوں چیختا ہے؟ آپ جائیں تبلیغ کریں جتنی مرضی، آپ کو کبھی بھی منع نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں آؤ جی جتنی مرضی تبلیغ کر لو، بلکہ وہ تو اپنے چرچز میں اتنے بڑے بڑے پارلیمنٹس میں وہ کھول دیتے ہیں کہ آ کے اذان دیتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو ہی آپ ان کے سوشیو اکنامک پالیٹکس کو چھڑیں گے، وہ کہیں گے کہ اب یہ تو تم نے جنگ کر لی ہمارے ساتھ، کیونکہ تم اپنا سسٹم لا رہے ہو. اور اس کو پتہ ہے کہ ہمارا سسٹم آئے گا تو سب سے پہلی چیز سود ختم ہو جائے گی، شراب ختم ہو جائے گی، اور اس کا بزنس سارا بیٹھ جائے گا. یہ سسٹم 1400 سال پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں لے کے آئے تھے نا، تو وہاں پر اس وقت جو جیوز تھے، جو یہودی تھے، ان کا جو سسٹم تھا
ان میں جو سب سے بڑے بینکرز یہی تھے، ٹھیک ہے جی، ان میں سب سے جو بڑا کاروبار ان کا کپڑے کا اور شراب کا ان لوگوں کے پاس تھا، اور دوسرا یہ جو سب سے زیادہ ویپنز کو ایکسپورٹ کرنا اور لڑانا یہ ان کا کام تھا۔ اوس اور خزرج کو لڑاتے تھے یہ مشرکین جو تکبر والے تھے، ان کو پیسے دیتے تھے، وہ پھوپھا میں نکل جاتے تھے، وہ سود دیتے تھے، زمینیں بیچتے تھے، یہ سارا قابض ہو جاتے تھے، کھجور کی جتنی ایکسپورٹ ہوتی خرید لیتے تھے، شراب بنا کے آگے بیچتے تھے یہ لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو ایسا ڈسمینٹل کیا کہ سب سے پہلے آ کے انہوں نے اوس اور خزرج میں دوستی کرا دی، تو ان کا اسلحے کا جو سارا کاروبار تھا، جو پیسے کا جو دینا ہوتا تھا، وہ سارا بند ہو گیا۔ دوسرا آ کے انہوں نے شراب بند کر دی، ان کی شراب کی بھٹیاں بند ہو گئی۔ تیسرا آ کر انہوں نے سود کو ہی ختم کر دیا، زیرو ہی ہو گئے تھے۔ یہی چیز آج بھی ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے۔ تو یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا، تب ہمیں پتہ چلے گا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کا، تب پتہ چلے گا کہ یو ہیو ٹو لو، فالو اینڈ اوبے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تین چیزیں ریکوائرڈ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ تین چیزیں تب ہوں گی جب آپ حب عقلی کو اتنا اوپر بڑھا دیں کہ یہ حب طبعی کو بھی کھا جائے، اتنا اوپر بڑھا دیں کہ آپ کے بچنے بیٹے بیٹی اور گھر والے مال دولت سب سے زیادہ جو آپ محبت کرتے ہیں اس کو اوور رائٹ کر جائے، اس حب عقلی کو اتنا مطلب آپ سٹرونگ بنا لیں، کیونکہ یہ حب عقلی میں نے آپ کو بتایا نفع اور نقصان انسان کے اندر جب دیکھتا ہے کہ یار اس میں میرا نفع ہے اس میں نقصان ہے، پھر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے میں میرے نفع یا نقصان ہے، اس کو پھر ڈیسائیڈ کرتا ہے بندہ۔ جس طرح ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ انجیکشن لگاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس ڈاکٹر سے یہ دوائی لوں گا تو مجھے فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو محبت ہے اور یہ جو فیتھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، یہ اتنا اوپر بڑھ جائے کہ یہ آپ کی جو حب طبعی ہے، بیوی بچوں سے، مال سے، دولت سے، ہر چیز سے زیادہ ہو جائے، اور پھر جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل محبت جو ہے ہمارے دلوں میں آئے گی۔ جس طرح صحابہ اکرام کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سب محبتوں سے زیادہ تھی، چاہے وہ مال کی ہو، اولاد کی ہو، بچوں کی ہو، جس مرضی کی ہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری بھی زندگیوں میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی، اور وہ سٹینڈرڈز واپس آ جائیں گے، پھر ہماری محنتیں پھر اس سٹینڈرڈ پہ ہوں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہوئی ہیں، اور جب آٹومیٹکلی ہم اس پہ جائیں گے تو ہم اس سسٹم پہ بھی آ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سسٹم دیا ہوا ہے۔ ادروائز یہ ایسے انکمپلیٹ رہیں گے قیامت تک، اور ہم اس تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے، نہ وہ ہم سسٹم سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہمیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق دے۔